بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے لاہور موٹر سٹی سے۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی یونیک آئیڈیا میں نے شیئر کرنا ہے کہ کیسے ہمارے ایک دوست نے 1 لاکھ روپے فی مرلہ کے حساب سے زمین لی ہے اور 20 لاکھ روپے فی مرلہ کے حساب سے انہوں نے سیل کی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی یونیک آئیڈیا مجھے لگا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اسے شیئر کیا جائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ اردو بازار کے اندر ان کا اسٹیشنری کا کاروبار ہے، مہرزادہ طارق صاحب ان کا نام ہے۔ انہوں نے ایک بہت ہی زبردست آئیڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ایک زمین پرچیز کی۔ سمندری روڈ پہ انہوں نے جو ہے وہ 2 کنال یا 4 کنال زمین انہوں نے پرچیز کی۔ وہاں پہ انہوں نے تقریباً 35 سے 40 دکانیں بنا دی، کمرشل مارکیٹ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ جو کمرشل مارکیٹ ہے وہاں پہ کوئی کیوں 20 لاکھ روپے کی دکان خریدے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بزنسز کو اسٹیبلش کیا، کہ وہاں پہ انہوں نے ایک ایسے طریقہ کار سے انہوں نے وہ مارکیٹ کو اسٹیبلش کیا ہے کہ وہاں پہ واقعی 1 لاکھ روپے فی مرلہ والی جو زمین ہے وہ انہوں نے 20 لاکھ روپے فی مرلہ کے حساب سے سیل کر دی۔ اس کو انہوں نے پالیسی، ان کی اسٹریٹجی کیا تھی وہ یہ ذرا دیکھیں کوئی بھی جگہ ہوتی ہے نا، اس کی جو پرائس جو ویلیو ہوتی ہے نا، وہ اگر تو ریزیڈینشل پلاٹس ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ راستہ کیسا ہے اور اس کی اپروچ کیا ہے اور وہاں پہ سہولیات کیا دی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے کسی بھی ریزیڈینشل پلاٹ کی جو ویلیو جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھا راستہ دے دیں گے، وہاں پہ اچھی سہولیات دے دیں گے، تو وہ آپ 50,000 روپے فی مرلہ کے حساب سے آپ نے رقبہ لیا ہے، اسے آپ 5 لاکھ روپے فی مرلہ کے حساب سے سیل کر دیتے ہیں وہاں پہ سہولیات دے کے۔ لیکن ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے کمرشل مارکیٹ بنائی ہے۔ اب کمرشل مارکیٹ کی جو ویلیو ہے وہ اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں شالمی میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ایک کھوکھا ہوتا ہے، چھوٹا سا چند سکوئر فٹ کا ایک کھوکھا ہوتا ہے، ایک مرلہ بھی جگہ نہیں ہوتی، اس کی ویلیو ہوتی ہے 2 کروڑ روپیہ۔ وہ 2 کروڑ اس کی ویلیو کیوں ہے؟ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں وہ اس کی 2 کروڑ ویلیو اس کے کاروبار کی وجہ سے ہے کہ وہاں پہ بزنس ہے، وہاں پہ وہ ایک منڈی کے اندر جگہ ہے، وہاں پہ بزنس ہی اربوں روپے کا ہوتا ہے، اس لیے اس کی ویلیو جو ہے وہ کروڑوں میں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جو کمرشل مارکیٹ ہوتی ہے اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ وہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جتنی وہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی ہوگی اس حساب سے اس جگہ کی پرائس ہوگی۔ تو دیکھیں ہمارے دوست نے کیا کیا، وہاں پہ مثال کے طور پہ انہوں نے 4 کنال زمین خریدی اور اس کے اوپر 40 دکانیں انہوں نے بنا دی۔ اس 40 دکانوں میں سے انہوں نے جو ہے وہ 10 دکانیں سب سے پہلے اپنے قریبی دوستوں کو جو ہے وہ الاٹ کی کہ آپ جو ہے وہ 5 لاکھ روپے فی مرلہ کے حساب سے آپ کو میں دکان سیل کروں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے بزنس ایکٹیویٹی کرنی ہے، کیونکہ ہم اس دکان کو، آپ کی 5 لاکھ والی دکان کو انشاءاللہ 20 لاکھ تک لے کے جائیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور دوسری بات ہے کہ آپ نے یہاں پہ پروفٹ مارجن نہیں رکھنا۔ پروفٹ مارجن کیوں نہیں رکھنا؟ کہ پروفٹ تو آپ کو آپ کی جگہ میں سے مل رہا ہے۔ آپ 5 لاکھ کی آج دکان لے رہے ہیں اور آپ 5 لاکھ بھی ہمیں نہ دیں، اب ہمیں 2 سے 3 لاکھ روپے دے دیں، باقی آپ جتنے ہیں آپ کے پاس وہ دے دیں، ہمیں 1 لاکھ ہی چاہے دے دیں، ہمیں چاہے کچھ بھی نہ دیں، آپ دکان لے لیں، لیکن وہاں پہ آپ نے بزنس ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ تقریباً 8 سے 10 لوگوں کو تیار کیا اس کے لیے کہ ہم آپ کو دکان دیں گے لیکن آپ نے وہاں بزنس ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ اگر آپ کو اس دکان کے اندر ڈالنے کے لیے مال بھی چاہیے، وہ مال بھی ہم آپ کو دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے وہاں فیکٹری ریٹ پہ سیل کرنا ہے۔ وہ فیکٹری ریٹ پہ سیل کرنے کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے وہاں پہ اسٹیشنری کا کام شروع کر لیا، کچھ لوگوں نے جوتے کا کام شروع کر لیا، کچھ لوگوں نے شاپنگ بیگ کا شروع کر لیا، یعنی جتنی بھی جو مارکیٹ آئٹمس، میجر آئٹمس ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے رکھی اور انہیں فیکٹری ریٹ پہ سیل کرنا شروع کر دیا بغیر پروفٹ کے۔ اس سے کیا ہوا کہ وہاں پر گاہک کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ ایسی جگہ جو کہ بالکل اجاڑ بیابان تھی وہ انہوں نے مثال کے طور پہ 25,000 روپے فی مرلہ کے حساب سے لے لی، یا میکسیمم ہم کہتے ہیں 1 لاکھ روپے فی مرلہ کے حساب سے لے لی۔ تو وہاں پہ انہوں نے جو 40 دکانیں بنائی ہیں، 10 دکانیں انہوں نے 10 لوگوں کو فری میں دے دی، اس کے اندر مال بھی ڈال دیا، ہر چیز انہوں نے پرووائڈ کی، لیکن شرط کیا تھی کہ آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ جو پروڈکٹ سیل کرنی ہے وہ فیکٹری ریٹ پہ آپ نے سیل کر دینی ہے، پروفٹ کوئی نہیں رکھنا۔ اب شہر کے اندر جو دکاندار ہیں، جو ریٹیلر ہیں، انہیں کیا چاہیے؟ انہیں چاہیے کہ بھائی ہمیں جو تھوک
تھوک مارکیٹ سے ہم جو چیز پرچیز کرتے ہیں، جیسا کہ بڑی مارکیٹ اردو بازار، شالمی، برانچ روڈ، اسی طرح جو ہے وہ موچی مارکیٹ، اکبری منڈی، اتنی بڑی بڑی مارکیٹس میں جو چیز 100 روپے کی مل رہی ہے وہ انہیں اپنے سمندری شہر کے اندر ہی وہ 90 روپے کی ملنا شروع ہو گئی۔ اب انہیں کیا تکلیف ہے کہ وہ لاہور کی میجر مارکیٹس میں آئیں گے؟ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی سمندری مارکیٹ سے ہی پرچیزنگ شروع کر دی۔ گاہک کو سستا مال مل رہا ہے اور ان کا مال بک رہا ہے اور یہ مال میں سے کچھ بھی نہیں کما رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر تو مال کے پروفٹ پہ ہے ہی نہیں، ان کی نظر تو اپنے جو زمین کی ویلیو بڑھ رہی ہے اس کے اوپر ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ 1 لاکھ والی زمین جو ہے وہ انہیں سب سے پہلے اس کا ریٹ نکالا 5 لاکھ روپے فی مرلہ فی دکان کا۔ ایک مرلہ کی دکان ہے تو 5 لاکھ کی دکان ہوگی۔ اب وہاں پہ جب بزنس ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے تو انہوں نے اس کے بعد جو وہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے، وہاں گاہکوں کا آنا جانا شروع ہوا کیونکہ وہاں سستا مال مل رہا تھا۔ اب وہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی ہے تو انہوں نے نیا ریٹ نکال دیا 10 لاکھ روپے۔ مزید ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے تو انہوں نے اس کا ریٹ تقریباً 1 سال 6 مہینے کے بعد نکال دیا 20 لاکھ روپے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے اس کا ریٹ 30 لاکھ روپے نکال دیا۔ تو یہ 1 لاکھ والی زمین 30 لاکھ پہ کیسے پہنچی؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے زمین کے اوپر بزنس ایکٹیویٹی بھی خود سے انہوں نے پروموٹ کی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے لاہور موٹر وے سٹی میں ایک انہوں نے گرینڈ بازار بنایا تھا جی ٹی روڈ پہ، اس کے اوپر بھی اس کا بھی نا یہی بیسک پوائنٹ آف ویو تھا کہ جو ادھر سے پنڈی سے، گجر خان سے، جہلم سے، جو آؤٹ آف سٹی سے جو لوگ ہمارے جو لاہور کی میجر مارکیٹس میں مال پرچیز کرنے کے لیے آتے ہیں، جو پہلے بتایا شالمی، اردو بازار، موچی مارکیٹ، لنڈا بازار، یہ جو پورا ہب ہے، برانچ روڈ وغیرہ، جو یہاں پہ چیزیں خریدنے کے لیے آتے ہیں انہیں جی ٹی روڈ سے ہر چیز مل جائے، اس لیے وہ شہر میں نہ انٹر ہوں اور رش کی اور دوسری تیسری خجل خواری سے بچ جائے۔ تو لیکن وہ اس کو کامیاب نہیں کر سکے۔ اس کی کامیاب کیوں نہیں کر سکے؟ کہ وہ وہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی نہیں جنریٹ کر سکے۔ تو ہمارے دوست نے کیا کیا کہ سمندری کے اندر زمین خرید کے 40 دکانیں بنائیں، اس میں سے 5 جو ہے وہ لوگوں کو فری دے دیں، یا 10 دکانیں فری دے دیں۔ وہ فری نہیں دیں، وہ بھی 5 لاکھ روپے میں دی ہے، لیکن ان کو کہا کہ آپ نے وہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے بغیر نان پروفٹ کے اوپر بزنس ایکٹیویٹی کرنے سے وہاں پہ جب آمد رفت ہو گئی ہے لوگوں کی تو وہاں پہ جو ہے وہ مارکیٹ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اب وہاں پہ جو نیا ریٹ انہوں نے نکالا ہے وہ 30 لاکھ روپے ریٹ نکالا ہے۔ تو یہ انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ ہر بندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ہر بندہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ جو وہ طارق صاحب ہیں ان کا وسیع ایکسپیرینس ہے اس کے اندر۔ انہوں نے دودھ کا کاروبار انہوں نے کیا، انہوں نے اسٹیشنری کا کام کیا، انہوں نے پراپرٹی کا کام کیا۔ تو انہوں نے اپنی یہ ملٹی ڈائمینشنل جو ان کی سکلز ہیں نا، انہوں نے اس کو اس آئیڈیا میں یوز کیا، اور 1 لاکھ روپے فی مرلہ زمین لے کے انہوں نے 30 لاکھ روپے فی مرلہ تک اسے پہنچا دیا۔ اب میں آتا ہوں کہ لاہور کے جو ڈیولپرز ہیں یا بلڈرز ہیں یا انویسٹرز ہیں، ان کو میرا یہ مشورہ ہے، جی ڈی روڈ، شیخو پورہ روڈ، یا جو بھی لاہور کے داخلی راستے ہیں، وہاں پہ وہ اس طرز کی مارکیٹ بنائیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ سکسیسفل ہوگی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی پروموٹ کرنی ہے کہ جو بالکل جو ہے وہ نان پروفٹ ہو، تاکہ وہاں پہ صرف آپ کو وہاں پہ پروڈکٹس میں سے آپ کو پروفٹ نہیں چاہیے، آپ کو زمین میں سے ہی جو پروفٹ آ جائے گا وہی اتنا ہوگا کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے پروڈکٹ میں سے کمانے کی۔ ایک تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ مارکیٹ بن جائے گی، وہاں پہ آپ کو پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کا انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہمارے جو کلائنٹس ہیں جو آؤٹ آف سٹی سے آ کے لاہور میں سے بائنگ کرتے ہیں، وہاں وہ ان کو سہولت ہو جائے گی کہ شہر کے اندر نہیں جانا پڑے گا، یہیں سے انہیں مال مل جائے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ جو شالمی اور آپ دیکھ لیں شالمی، لوہاری، لنڈا بازار، برانچ روڈ، وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ تو لاہور شہر کی جو میجر مارکیٹس ہیں انہیں بھی لاہور شہر سے باہر لانے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آئیڈیا میں بہت جان ہے۔ کوئی بھی بھائی جو ہے وہ اگر جی ٹی روڈ پہ یا شیخو پورہ روڈ پہ یا لاہور کے جتنے بھی داخلی راستے ہیں وہاں پہ کوئی میجر مارکیٹ بنانا چاہے تو اس آئیڈیا کے ذریعے وہ بنا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی 100% اس کی کامیابی کی گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ کسی بھائی کو اس بارے میں کنسلٹنسی چاہیے
تو وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میرا نمبر اسکرین پہ دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اسے پلان کر کے ایک جو پروجیکٹ ہے، جو سمندری روڈ کے اوپر جو پروجیکٹ ہے، اسی طرز کا ایک پروجیکٹ ہم یہاں پہ لاہور شہر کے نزدیک بھی لانچ کر سکتے ہیں۔ تو ایک بہت بہترین آئیڈیا ہے ڈیولپرز کے لیے، انویسٹرز کے لیے، لیکن اگر ہم جو ہے وہ ایک مثال لے لیں، ہمیں ایک لے آؤٹ مل جائے، ہمیں ایک پلان مل جائے کہ اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے، تو اس سے ہمارا کام اور آسان ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے کوئی بھائی ایسا کوئی پلاننگ رکھتا ہے، کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے، یا جس کے پاس زمین ہے شیخوپورہ روڈ پہ یا جی ڈی روڈ کے اوپر لاہور شہر کے نزدیک، اور وہ کوئی ایسا پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں، تو وہ تشریف لے آئیں، انشاءاللہ بیٹھ کے اس کا پلان کر لیتے ہیں، میٹنگ کر لیتے ہیں، اور جو سمندری مارکیٹ ہے وہ بھی وزٹ کر لیتے ہیں، آن گراؤنڈ اس کا وزٹ کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی جو ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، کیا وہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں، کیا وہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی ہے کہ نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ پلان میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سال 2 سال میں سکسیسفل ہوتے دیکھا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے بھی سنا تھا کہ یار یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، کون جائے گا اتنی دور جو ہے وہ چیز خریدنے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ بھائی سستے کے لیے گاہک جو ہے وہ امریکہ جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو آپ اس سستی طرز کے اوپر جہاں بھی آپ کمرشل مارکیٹ بنائیں گے، انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ۔ تو مزید آپ کسی قسم کی آپ کو رہنمائی چاہیے، یا جو بھائی ہمارے ساتھ مل کے اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا ارادہ بن رہا ہے کہ ہم لاہور کے نزدیک بھی اس طرح کا ایک پروجیکٹ بنائیں، تو جو بھائی اس میں جو ہے وہ حصہ لینا چاہتے ہیں وہ کال کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی بھائی کے پاس زمین ہے جو شیخوپورہ روڈ پہ یا جی ٹی روڈ پہ لاہور کے نزدیک، تو آ جائیں، اس کو بیٹھ کے پلان کر لیتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، اللہ حافظ۔